ناظرین اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے صوبائی وزراء خیبر پختونخوا اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہری حکومتی نمائندے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ واقعہ ہے اس کی شفاف انکوائری کے ساتھ ساتھ واضح ایکشن بھی نظر آنا چاہیے، اور اس کے لیے وزیر صحت نے ابھی آپ کے ساتھ وہ تفصیلات بھی شیئر کریں گے۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے بورڈ آف گورنرز کو انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے، غفلت جنہوں نے برتی ہے، ان کے ساتھ سخت سے سخت آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 48 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے، 48 گھنٹے کے دوران ہی انکوائری رپورٹ جمع ہونی چاہیے، اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور تیمور جگڑا صاحب وہ مطمئن نہ ہوئے تو ہم ایک آزادانہ انکوائری بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ میں صرف آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ہر شہری، ان کی حفاظت، ان کی صحت، ان کی جان و مال کی امین خیبر پختونخوا حکومت ہے۔ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے تو کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ہر حد تک جائیں گے۔ ہمارے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری سب سے اولین ترجیح ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تیمور جگڑا صاحب سے کہ وہ آپ کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات بھی شیئر کریں اور آگے کا لائحہ عمل بھی بتائیں۔ تیمور جگڑا صاحب۔ بہت تکلیف دہ واقعہ، اور جتنے بھی افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک بھی جان چلی جاتی ہے تو اٹس ون لائف ٹو مینی، وہ زیادہ ہے۔ ہمارے حلقے کے خود لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کے ٹی ایچ میں موجود تھے، تو میری ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی رات کو، انہوں نے خود سے یہ دیکھا۔ رات کو جو ہے جو سینٹرل آکسیجن سپلائی ہے اس کی کمی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور حالانکہ اس کے بعد پھر سینٹرل آکسیجن سپلائی کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا گیا، اور پیشنٹس کو ریسکیو 1122 سروس کے تحت اور ہاسپٹلس کو بھی لے کے جایا گیا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ پھر بھی ہوا، اور ہاسپٹل کی انفارمیشن کے مطابق 6 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ کمٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اور پوری گورنمنٹ کی طرف سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں چھپائیں گے، انکوائری 1 ہو یا 2 ہو، ہمارا کام ہے فیکٹس کو، حقائق کو سامنے لانا، ایکشن لینا، اور ہر جو افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اس سے مزید سیکھنا اور سسٹم کو بہتر کرنا۔ آج صبح سے ہاسپٹل کے انتظامیہ سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، این سی او سی سے، فیڈرل ہیلتھ منسٹر سے، سب سے کوآرڈینیشن میں رہے، اور خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کے عوام کو یہ کمٹمنٹ دینا چاہتے ہیں چیف منسٹر اور گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی طرف سے کہ ہم اس واقعے کی انویسٹیگیشن جب کریں گے تو ویل گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ، اور حقائق شفاف طریقے میں ہم خود ہی جو ہے وہ بتائیں گے، اور جو ایکشن ہم لے رہے ہیں اگر کسی کی غفلت ہو، اور جو ایکشن ہم لے رہے ہیں ہاسپٹل اور اس واقعے سے سیکھنے کے لیے، وہ سب ہم بالکل کلیئرلی پبلک کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمیں ایسے واقعوں سے نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ سسٹم کو بہتر بھی کرنا ہے، اور سسٹم کی کریڈیبلٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ شفاف طریقے سے مشکل حالات کی انفارمیشن بھی پبلک کو پریزنٹ کریں۔
ہم نے آج یہ پریس کانفرنس حالانکہ بلایا اس مقصد کے لیے نہیں تھا. کامران اور میرا دونوں کا تعلق پشاور سے ہے. اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے اس واقعے پہ بات کرنا جو ہے وہ لازم تھا. جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ کرونا وائرس کے وارڈ میں ہی ہوئی ہے. کرونا وائرس پہ ہم بات کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے ہم اس سچویشن میں اس پوزیشن میں کہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا ایک تکلیف دہ مرحلے میں پہنچ رہی ہے. لیکن ایک بار پھر یہ کمٹمنٹ کہ جو ہمارا کام ہے گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہ یہ ہے کہ تنقید بھی برداشت کریں, جو سسٹم کی خامیاں ہیں جہاں پہ وہ ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور جتنا بھی کام ہوا وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کام اور امپروومنٹ بہت سی ہو سکتی ہے, لیکن اس تنقید اس کرٹیسزم کے باوجود لوگوں کو یہ بتانا اور یہ پروف کرنا کہ ہم ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں, کام کرتے رہیں گے. جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے اور جو لوگوں نے اس گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کیا ہے, چاہے ایسے موقع پہ بھی جب پبلک کا غصہ ہو, ہمیں اپنی کوشش بھرپور طریقے میں کرنی ہے تاکہ صحت کا نظام ڈلیور کرے اور زیادہ سے زیادہ جانیں بچا سکے. اسی لحاظ سے ہم آپ کو ایک اور میسج دینا چاہتے تھے سارے خیبر پختونخوا کے عوام کو, اور وہ ہے کرونا وائرس کے SOPs کے تحت بڑی زبردست طریقے میں ہماری قوم نے اس چیلنج سے نپٹا جو پہلی لہر تھی, اور دنیا میں شاید کوئی بھی مثال نہ ملتی ہو کہ جس طریقے سے پاکستان نے اکٹھا ہو کے کرونا وائرس کے چیلنج سے گزرے. لوگ گورنمنٹ نے جیسے غریبوں کا ہیلپ کیا, قوم نے اپنی بیہیویئر چینج کی, ہمارے ہیلتھ ورکرز نے فرنٹ فٹ پہ آ کے بہت سی جانیں بچائیں, اور کم سے کم نقصان اٹھا کر ہماری معیشت بھی اس وجہ سے لوگوں کی دعاؤں اور بہت سے ہیلتھ ورکرز کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ نکلی. لیکن آج ایک دوسری لہر دوبارہ آ چکی ہے. جو یہ واقعہ ہوا تھا KTH ہاسپٹل میں, وہاں پہ 90 بیڈز ہیں اور 90 کرونا وائرس کے مریض تھے. جو پشاور میں باقی ہاسپٹلز ہیں بڑے, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, وہاں بھی تقریباً اتنے مریض ہیں, اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وہاں بھی تقریباً 100 سے زیادہ مریض جو ہے وہ کل تھے, اور 150 کی کیپیسٹی ہے. ایسے ٹائم میں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی انڈر پریشر آتا ہے, جو بھی ہاسپٹل میں ہوتا ہے کسی فیملی ممبر کو لے جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں معاشرے کو بھی اور معیشت کو بھی اور صحت کے سسٹم کو بھی بچانا ہے, اور اس میں ہمیں ایک جگہ پہ امپروومنٹ کرنی ہے, اور وہ ہے کہ پبلک SOPs کا, خاص طور پہ پبلک جگہوں پہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہو, ماسکس کے پہننے کا, لیکن اس کے علاوہ ڈسٹنسنگ کا, ہاتھ دھونے کا, سینیٹائزر استعمال کرنے کا, اس کی امپلیمنٹیشن پہ عمل کرے, اور ایک معاشرہ اپنا بیہیویئر چینج کرے. اور چونکہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر اس سے ہم صحیح طریقے سے نہ نپٹے تو ہمیں شاید زیادہ نقصان اٹھانا پڑے, جو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ہم جس سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے NCOC نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے ہم کرونا SOPs کی امپلیمنٹیشن کا ویک جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں.
जिसमें हम एज द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक भी आगाही के इवेंट्स करें, लोगों की अवेयरनेस के इवेंट्स करें, और साथ में वो एक्शन भी लें कि सड़कों पे, मार्केट्स में, दुकानों में SOPs की इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए। ये हम इसमें भी इंडिविजुअल लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, कहीं पे गवर्नमेंट को मार्केट्स बंद करने पड़ते हैं, कहीं पे सख्त फैसले करने पड़ते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने के, और हम वो नहीं करना चाहते। और इसलिए नहीं करना चाहते कि मईशत चले, लोगों का कारोबार चले, गरीब आदमी जो है वो घर, तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर से भी उठा सके। और उसके लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, और उसकी अवेयरनेस के लिए हम ये SOPs इम्प्लीमेंटेशन का वीक जो है वो मना रहे हैं। इसमें पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ताउन करें। थोड़ी सी तकलीफ, बहुत सी तकलीफ उठाने से बहुत बेहतर है, और वो काम हम तभी कर सकते हैं जब एज लीडर्स और पब्लिक और बाकी स्टेक होल्डर्स मिल के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें। इस पे हमारी रिक्वेस्ट भी है पब्लिक की, ओपिनियन मेकर्स की, स्टेक होल्डर्स की, कि हमारी मदद करें, इस हफ्ते को कामयाब बनाएं। और इसलिए भी है कि हम हेल्थ सिस्टम को बचाएं और इस दूसरी लहर से सक्सेसफुली निपटें। जी, मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि रियासत या हुकूमत की मिसाल एक माँ के जैसे होती है। हमें बतौर रियासत और हुकूमत कभी कभी सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ये जो इन्फोर्समेंट वीक हम मनाएंगे 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, इसका मकसद यह है कि लोगों में थोड़ी सी डेटरेंस भी क्रिएट हो, अवेयरनेस भी हो। जैसे आज का वाक़या आपने देख लिया KTH में, जो नाखुशगवार, अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। ये तभी होते हैं जब आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाए, आपकी सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, और हम अब उसी फेज से गुजर रहे हैं। यही हुकूमत, अवामी हुकूमत, हमने सख्त फैसले किए पहली लहर में। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए। अपोजिशन ने, दीगर जमातों ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन, बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन इमरान खान ने क़यादत शो की, हमारी सूबाई हुकूमतों ने लीडरशिप शो की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स ने फ्रंट फुट पर आकर ये जिम्मेदारी ली कि हमने मईशत को भी साथ में चलाना है, और उसके समरात आना शुरू हुए। हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई। जो पूरी दुनिया, डेवलप्ड वर्ल्ड, तरक्की याफ्ता ममालिक जिस मुश्किल से गुजरे, खरबों डॉलर्स की उनकी इकोनॉमीज बैठ गई, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहली लहर से सुरखरू होकर गुजरा। इमरान खान ने एक शफीक बाप के तौर पर, एक कायद के तौर पर जिम्मेदारी ली, और अभी भी दूसरी लहर में इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं, और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उनके साथ लीडरशिप शो कर रही है कि हमें इकोनॉमी का पहिया चलाते रहना है। आपने देख लिया कि इंडस्ट्रीज दोबारा चलना शुरू हुई। फैसलाबाद की आप मिसाल लें, खैबर पख्तूनख्वा की लें, हर जगह पे लोगों का रोज़गार बढ़ने लगा। तो इस जो मईशत का पहिया है, इसके चलने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। इन्फोर्समेंट वीक में ताउन करें, और आगे भी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और मुआवन खुसूसी इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सानहा पेश आया, और वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी, हम कुछ नहीं छुपाएंगे। शहरियों के जान और माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।